حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنی مسند پہ جلوہ گر صبح سے شام تک رہے۔ جب شام کا وقت ہوا تو اپنی مسند کو چھوڑا، گھر تشریف لائے۔ جب گھر پہنچے تو گھر کے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اچانک دروازے پہ ایک شخص نے دستک دی۔ وہ دستک دینے والا شخص کوئی پریشان حال تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مصروف تھے۔ اس نے بارہا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پہ دستک دی۔ آپ تشریف لائے، سلام کہا، جواب ہوا، پوچھا خیریت سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا یا حضرت فلاں شخص نے میرا حق مار لیا ہے، ذرا چلیے نہ جا کے میرا حق تو دلوائیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جلال آ گیا۔ آپ فرمانے لگے صبح سے لے کے شام تک میں وہاں پہ بیٹھا یہی کچھ کرتا آیا ہوں، اس وقت تک تم آئے نہیں۔ اب جب میں وہ مقام چھوڑ کے یہاں آن پہنچا ہوں، میرے گھر کے معمولات ہیں اور تم آن پہنچے ہو۔ آپ کو جلال آیا، آپ کے ہاتھ میں ایک درہ تھا، آپ نے اسے دے مارا اور فرمایا چلے جاؤ یہاں سے۔ وہ شخص تو چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کا جلال دیکھ کے وہ تو جاتا بنا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قرار چھن گیا، پریشان ہو گئے۔ ساری رات بڑی مشکل سے گزاری، بڑی مشکل سے ساری رات گزاری، بڑے پریشان رہے۔ اگلے دن اس شخص کو بلایا اور بلا کے بھرے مجمع میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ لیے اور ہاتھ باندھ کے کہنے لگے اے خدا کے بندے مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے۔ مجلس والے بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے اور ہاتھ باندھ کے اس سے معافیاں مانگ رہے تھے۔ وہ آپ کے ہاتھوں کو پکڑتا اور کہتا حضرت ایسی کوئی بات، آپ فرماتے مجھے معاف کر دے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کوڑا نکالا اور فرمایا یہ لو کوڑا اور اس سے مجھے مارو جیسے میں نے تجھے مارا تھا۔ وہ کہے حضرت میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے روئے جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رو بھی رہے تھے اور پتہ ساتھ کیا کہہ رہے تھے؟ اے عمر تو وہ ہے بھول گیا اپنی اوقات، اپنی اوقات بھول گیا، تو ذات کا کافر تھا۔ تجھے محمد عربی نے عزت دی ہے، تجھے دین نے عزت دی ہے، اللہ نے عزت دی ہے۔ تو وہ ہے کہ جس سے 5 اونٹ ایک قطار میں سیدھے نہیں کھڑے ہوتے تھے۔ اے عمر تو وہ ہے جو صبح سے لے کے شام تک اللہ کی نافرمانیوں میں وقت صرف کرنے والا تھا۔ عمر تجھے کوئی جانتا نہ تھا، تیرا کوئی وقار نہ تھا، تجھے عزت ملی، وقار ملا، نام ملا، اتنی بڑی سلطنت پہ حاکمیت ملی ہے تو رب نے تجھے یہ عطا کی ہے۔ آج رب کا بندہ تجھ سے آ کے یہ تقاضا کرتا ہے کہ عمر میرا حق دلوا دے اور تو آگے سے کوڑے مارتا ہے، اپنے آپ کو بھرے مجمع میں کوس رہے ہیں، اپنے آپ کو ڈانٹ رہے ہیں اور اپنے اس شخص سے معافیاں طلب کر رہے ہیں جس کو کوڑا مارا ہے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انداز، یہ کیفیت، وہ بھی آگے سے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے یا حضرت میں نے تو معاف کیا۔ تو حضرت عمر فاروق کا یہ انداز ایسا کیوں تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ رب سے ڈرتے تھے، وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ میں نے رب کے حضور پیش ہونا ہے، حاکم وقت ہو اور اس کا یہ انداز ہو تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں رب کی رضا میں گزاری ہیں۔